الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه الإمام البخاري رحمه الله۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، انشاءاللہ عن قریب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم لوگ داخل ہوں گے۔ اس بدھ کو چاند دیکھنا ہے، اگر چاند نکل آتا ہے تو جمعرات سے ہی یعنی بدھ کے دن مغرب سے ہی ہم رمضان میں انٹری کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آئندہ جمعہ کو تو روزہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کے اندر ایک اپنی امتیازی شان رکھتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں تک قرآن مجید میں خصوصی طور پر اگر نام آیا ہے تو رمضان کا آیا ہے۔ ہم لوگ رمضان بولتے ہیں، وہ غلط ہے۔ شہر رمضان، رمضان ضاد کے ساتھ اور میم کے فتحے کے ساتھ۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت کتاب و سنت میں وارد ہوئی، اس کی خصوصیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ بدھ کے دن شام کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ چاند دکھ جائے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور یہ دعا جو چاند دیکھنے کی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا ہے۔ جب اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی شادی ہوتی ہے اس کے لیے مہینوں سے انتظام ہوتا ہے، سارے انتظامات، کہاں مہمانوں کو رکھیں گے، کون پکائے گا، کیا پکائے گا، کس طرح سے ان کا اکرام کریں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ کیا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ایک بہت بڑی چینجنگ آ جاتی ہے دنیا کے اندر، اور وہ چینجنگ اللہ رب العزت خود لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تم چاند کو دیکھو یا مہینے کو، رمضان کے مہینے کو دیکھو تو پھر اللہ اکبر کہو 3 مرتبہ۔ اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا لیکن آپ کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی چاند ہو گیا، تو 3 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور یہ دعا کرو کہ الحمدللہ الذی خلقنی وخلق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا، وقدر لک منازل، اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹھہرنے کی جگہ رکھی ہے۔ چاند 28 ڈیز کے اندر اپنا چکر کاٹ لیتا ہے، 28 ڈیز، ایک دن وہ غائب رہتا ہے۔ اور وَجَعَلَكَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تجھے ایک نشانی بتلایا ہے پورے دنیا والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے فرشتوں کے اوپر الحمدللہ الذی، ہاں یباہی اللہ، اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تیرے ذریعے، اور کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس بندے کو جس نے یہ دعا پڑھی ہے میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ جس نے یہ دعا پڑھی وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اب سوچیے کتنی بڑی فضیلت، رمضان کی صرف چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے۔ یہ جو نام اس کا رمضان رکھا گیا، ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نام کیوں رمضان کیوں رکھا، اور کوئی نام کیوں نہیں رکھا؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی حکمت ہوگی۔ تو عربی میں را، میم اور ضاد، اس کے اندر جلانے کا معنی ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اندر کا سسٹم بہت سارے جمس جل جاتے ہیں، بہت سارے جمس جل جاتے ہیں، اسی لیے بعض حکماء نے یہ بتلایا کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ رکھنا ہے۔ یہ سسٹم آدمی جب بند کرتا ہے کچھ گھنٹوں تک، پھر نیا سسٹم شروع ہو۔ تو رمض کے اندر جلانے کا معنی ہے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے آدمی کو گرمی لگتی ہے، اندر جلن ہوتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس روزے اور رمضان کی برکت سے گناہ جل جاتے ہیں، گناہ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، گناہ رہتے نہیں ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس وقت ان مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے اس وقت سخت گرمی کا موسم، اور یہ مہینہ اس گرمی کے موسم میں پڑا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا۔ اور دیکھو علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا کہ صرف رمضان کہہ سکتے کہ رمضان آیا، بعض علماء نے منع کیا کہ صرف رمضان مت کہو۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو آپ کہیں گے رمضان آیا، تو بعض ان کا کہنا ہے کہ شہر رمضان کہو، رمضان کا مہینہ کہو۔ خیر آگے چلیے، جب چاند ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب باری آتی ہے مبارکبادی دینے ایک دوسرے کو۔ رمضان کی مبارکبادی دینا یہ ثابت ہے حدیث سے، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ رمضان کی مبارکبادی دیں، حضور مبارکبادی دیتے تھے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں لوگوں میں اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ جمعہ مبارک، بعض کہتے کہ غلط، بھئی کیوں غلط؟ آخر مفتیوں سے پوچھو وہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام کیوں دیا کہ وہ مسئلہ بتلا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جمعہ مبارک کہنا چاہیے، جمعہ مبارک بالکل کہنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ شمس الدین صفیری فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ہو تو لوگوں کو مبارک دینا
ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, اس مہینے کی یہ خوبیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے آنے کے اوپر صحابہ کو مبارکبادی دی. یہیں سے علماء فرماتے ہیں, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ انسان دوسرے کو مبارکبادی دے فضائل کی. جیسے کوئی آدمی بیماری سے تندرست ہو گیا تو پھر اس کو الحمدللہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کر, آپ اس کو دے سکتے ہیں مبارک. یا کوئی آدمی حج مکمل کر کے آیا, حج کر کے آیا, آپ اس کو مبارکبادی دیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کا تو حج ہو گیا. اسی طرح سے کوئی آدمی عقد نکاح کیا ہے, نکاح کسی کا ہوا ہے, آپ اس کو مبارکبادی. ارے ختم قرآن ہوا تو اس پہ بھی آپ مبارکبادی دیں کہ ماشاءاللہ آپ نے قرآن ختم کیا, اللہ کا کلام سنایا. جمعہ کا مبارک دن آیا, آپ کہیں کہ بھائی آج کا دن مبارک ہے, آپ کو جمعہ مبارک. اگر ہم یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے تو پھر اہمیت ختم ہو جائے گی. لاک ڈاؤن کے زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ جمعہ ہے یا کیا ہوا, کوئی اور دن ہے. اس لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرو, مبارکبادی دو کہ رمضان شروع ہو رہا ہے. مبارکبادی کا زمانہ جب ختم ہوا تو اب آگے اس مہینے کو اللہ رب العزت نے کیا کیا خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. سب سے بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, ارے اس میں قرآن اترا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. قرآن نازل کیا, 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کے اوپر پورا قرآن شب قدر کو آ گیا, اور شب قدر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا, اور اترنے کے بعد جتنا جتنا بندوں کی ضرورت تھی اللہ رب العزت اتارتے گئے, تھوڑا تھوڑا اتارتے گئے. 23 سال کے اندر پورا قرآن اترا. تو اللہ تعالیٰ خصوصیت بتلا رہے ہیں رمضان کے مہینے کی کہ اس میں قرآن اترا ہے. ساری کتابوں کی سردار یہ قرآن ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا, تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تمام کتابوں کی سردار, تمام فرشتوں کے سردار جبریل کے ساتھ, تمام نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمام راتوں کی سردار شب قدر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. یہ قرآن ہے. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کلام رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا, یہ سب سے بڑی خصوصیت. تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں تک, کسی اور مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے, رمضان کا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو پیلرز ہیں ان پیلرز میں سے ایک پیلر روزہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرض کیا, اس مہینے میں فرض ہے. کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, رمضان کے روزے فرض ہے, ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. یہ خصوصیت ہے رمضان کی. اسی لیے قرآن میں آیا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, جو رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. رمضان کے روزے فرض ہیں, ماننا بھی فرض, عقیدہ بھی فرض. اگر نہیں رکھتا ہے وہ گنہگار ہے, اور اگر فرض ہی نہیں مانتا
کہتا ہے مجھے کیا روزے کی ضرورت ہے، مجھے تو کھانا پینا اللہ نے بہت دیا ہے، اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں روزہ فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے بھی رکھے رمضان کے مہینے میں۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اعمال کی جو اجرت ہے، ثواب ہے، ریوارڈ ہے، اس کو بڑھا دے۔ ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ابھی سے پریپیئر ہو جاؤ، ایک ہفتہ بھی نہیں ہے، ایسی تیاری کرو کہ ہماری ایک بھی سنت نہ جاؤ۔ 5 نماز کے اندر جتنی نفلیں ہیں، جتنی سنتیں ہیں، اس کو اتنی پابندی سے کرو، اتنی پابندی سے کہ پورے رمضان کے مہینے میں آپ کی تہجد، آپ کی اشراق، آپ کی چاشت، آپ کی اوابین، اس میں سے ایک بھی نہ جاوے۔ کوئی ایک رمضان ایسا بناؤ کہ جو آپ کے لیے ناٹ فارگیٹیبل ہو، بھولنے کے قابل، نہ بھولنے کے قابل ہو، ایسا رمضان کرو کہ جس کے اندر قرآن مجید کم از کم 2 مرتبہ ختم کرو، کم از کم 2 مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، سناتے تھے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا، اس دنیا سے حضور تشریف لے گئے، اس سال 2 مرتبہ ختم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پورے سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اس سے زیادہ کرو وہ تو نورون علی نور ہے، لیکن 2 مرتبہ ختم کرنا تو آپ پر فرض ہے، سمجھو اس کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا کہ مجھے اس نے چھویا تک نہیں۔ رسول کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ میرے رب، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ آج ماں باپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بہو کی یا بیوی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ذرا بھی۔ کوئی گفٹ بھی لائے گا، اس کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کرے گا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی برتھ ڈے ہے۔ کیا قرآن کی؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قرآن مجید کی برتھ ڈے ہے رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس مہینے میں، لیکن کبھی ہم نے اس کے لیے خیال نہیں کیا کہ اس قرآن کے لیے ہم تھوڑا وقت نکالیں، سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں، بائی ہارٹ یاد کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے اندر ثواب کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں، ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر۔ اس لیے ابھی سے پریپیئر، ابھی سے تیار ہو جاؤ کہ تہجد ایک بھی نہ جاؤ، ہاں اشراق بھی نہیں، چاش بھی نہیں، اوابین بھی نہیں۔ کبھی تو زندگی میں ایک رمضان ایسا بناؤ کہ آپ کو یہ ساری نعمتیں ملیں۔ اس مہینے کو جب اللہ رب العزت نے ایک خاص مہینہ قرار دیا تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ رمضان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس میں راتوں کو تراویح مشروع کی گئی۔ یاد رکھو، ایک عرب عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رمضان میں جو تراویح ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت پڑھتے ہیں، وہ مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کہا تراویح بھی اسی طرح سے ہے، اور وہ بھی کیسے لکھا معلوم؟ انہوں نے امام کے پیچھے۔ فضائل اعمال پڑھو تو رمضان کے مہینے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟
پورے قرآن کو ایک مرتبہ تراویح میں ختم کرنا سنت، پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ غلط سنت ہے. لیکن معاف کرنا، ہمیں روزہ تو یاد ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے جو نہیں رکھتے ہوں گے یا کچھ گلی مارتے ہوں گے، لیکن روزہ بھی ضروری، اس کے ساتھ تراویح کو بھی ایک اہمیت دو، کیونکہ یہ اس کی خصوصیت ہے رمضان کے مہینے تراویح پڑھنا. عورتوں پر بھی سنت ہے، یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو تراویح نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے امام کے پیچھے تو بیٹھ کے پڑھو. عورتیں اگر کھڑی ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن ان کو بھی سنت ہے. ہاں گھر کا ماحول بنائیے، گھر کے اندر تعلیم کریں تو یہ فضائل اعمال کو سنائیے کہ دیکھو یہ ہے تراویح، عورتوں کے لیے بھی. ہاں یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی سے پڑھ لیں، اپنے گھروں کی تحقیق کریں، ان کو سمجھائیں کہ کس طرح سے دو دو کر کے پڑھتے ہیں. یہاں جیسے آپ پڑھتے ہیں ان کو سکھائیں، نہیں آتا ہے تو سکھانا ہماری ذمہ داری. رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر آدمی پورا مہینہ یہ طے کر لے کہ مجھے 5 نمازیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ بتاؤ تبھی قدر جائے گی، چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی، بالکل نہیں چھوٹے گی. میں نے پہلے بھی یہ روایت نقل کی تھی شب برات کے بارے میں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی جماعت کے ساتھ، پوری رات کا ثواب. تو اگر پورا مہینہ آدمی یہ طے کر لے، آپ کو اپنا جو روٹین ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، روٹین چینج کرنا پڑے گا، اپنی محفلیں چینج کرنی پڑے گی کہ نہیں یہ مبارک مہینہ آیا ہے تو اب ہمیں اس کی قدر اس طرح سے کرنی ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو میری نیکیوں کو کھا جائے، میری نیکیوں کو برباد کر دے. مجھے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا. ہاں آدمی عزائم کرے، آدمی گھر میں بیٹھ کر مشورہ کرے کہ پتہ نہیں یہ رمضان نصیب ہوا آئندہ کہاں ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے یا زمین پر ہوتا ہے. زمین پر ہوتا ہے تو کون سی زمین پر ہوتا ہے، کس حال میں ہوتا ہے، تندرستی کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ. اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہاں ایک روایت میں نے کل دیکھی جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز فرشتہ قبر کے اندر اعلان کرتا ہے، فرشتہ قبر کے اندر اعلان کرتا ہے، اے قبر والو تمہیں کسی سے حسد ہے، تمہیں کسی سے جیلسی ہے؟ قبر کے لوگوں سے پوچھتا ہے فرشتہ کہ یا اہل القبور من تحسدون اليوم، آج تم لوگوں کو کس سے جیلسی ہے اور کس سے حسد ہے؟ تو قبر والے کیا کہتے ہیں؟ یہ نمازیوں سے ہمیں حسد ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ ہم تو مسجد والوں سے حسد کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آج ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز پڑھنے سے قاصر رہے. ہم حسد کرتے ہیں روزے والوں سے کیونکہ ہم قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. روزانہ فرشتہ پوچھتا ہے قبروں میں کہ تمہیں کسی سے حسد ہے؟ کہا ہاں نمازیوں سے، روزہ رکھنے والوں سے. اسی طرح سے صدقہ کرنے والوں سے ہمیں حسد ہے کہ وہ تو صدقہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ وہ وقت گزر گیا، قبر میں آ کے ہم سو گئے. اس لیے میرے بھائیو آج ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے اور کہیں کہ ہم اپنا کچھ ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم ٹیبل کہ کتنے بجے تہجد میں اٹھنا ہے، اشراق کتنے بجے پڑھنا ہے، چاش کتنے بجے پڑھنا ہے اور اوابین کب پڑھنا ہے. ایسے لوگ تیار ہو. مغرب کے بعد 6 رکعت کیا بات ہے، اتنی بڑی فضیلت. ارے ایک مہینے کے لیے تو طے کرو،
ایک مہینے کے لیے کہ چلو ایک مہینہ میں کرتا. داڑھی کاٹنے والے ایک مہینے کے لیے نیت کرے, سمجھتا ہوں کہ ایک مہینہ میں رکھتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ تو کرے. اللہ رب العزت نیتوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ہاں میرے بھائیوں یاد رکھو, آئندہ رمضان ملتا ہے یا نہیں, کیونکہ دنیا میں وبائیں, ایسے زلزلے اور چلیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے. بیچارے زندہ زندہ قبر بن گئے ترکی کے اندر. ہاں زندہ قبر بن گئے وہ لوگ, تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اس نے کتنا انتظام کیا. رمضان شروع ہوتے ہی, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ابواب رحمت کھول دیے جاتے ہیں. بخاری شریف میں ایک روایت میں ابواب السما, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جنت کہاں پر ہے بھائی؟ جنت آسمان میں. تو بعض روایت میں جنت کا لفظ ہے, بعض روایت میں رحمت کا لفظ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ہم نہیں داخل کریں گے ابھی. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو بھی رمضان میں عذاب نہیں دیتا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا. رمضان کی فضیلت تو سمجھو آپ لوگ. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ سلسلۃ الشیاطین, شیطانوں کو باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو ورغلائے نہیں. اب آپ کہیں گے کہ رمضان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں, تو بھائی صرف شیطان بند ہوتے ہیں, ہمارا نفس تھوڑی بند ہوتا ہے. اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بنائے. قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن, یہ تو قرآن میں ہے. تو صرف شیطان ہی گناہ نہیں کرواتا, ہماری عادتیں بھی گناہ کرواتی. ابھی عادتوں سے گناہ ہوتا ہے, جیسے عادت پڑی ہے, کیا کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اس بدھ کو چاند دیکھ کر جمعرات کیا تو روزہ رکھنا ہے, آئندہ جمعہ تو روزے سے بھی انشاءاللہ ہوں گے. اس لیے ابھی سے اپنا ذہن تیار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے لیے کتنا انتظام کروایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے, حضور فرما رہے تھے کہ جنت کو دھنی دی جاتی ہے. دھنی لوبان ہوتا ہے نا, ایسے بخور کی جنت کو دھنی دی جاتی ہے, اور اس کو ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک مزین کیا جائے. کعبہ شریف کے بارے میں آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اس کا غلاف بدلتا ہے. بدلا دوسرے دن سے بننا شروع, دوسرے دن سے بننا شروع, اور کئی ملین ڈالر کا وہ بنتا ہے غلاف, جس کے اندر سونے کے تار سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی. میں گیا دیکھنے کے لیے, جو حضرات بڑی اس کے اندر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں دکھایا جاتا ہے کہ کعبہ کا غلاف کیسے بنتا ہے. ریشم کے کپڑے سے بنتا ہے, ریشم کا کپڑا. خیر, تو اللہ تعالیٰ جنت کو ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اور جب رمضان داخل ہو جاتا ہے بس تیار ہو گئی رمضان. جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو ایک خوشبودار ہوا چلتی ہے, عرش کے نیچے سے چلتی ہے, جس کو مسیرہ کہتے ہیں, اور جنت کے درخت آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا. یہ کس کے لیے میرے بھائی؟ یہ آپ اور میرے لیے, جنہوں نے روزے رکھے. تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے. ایک رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ کیا مطلب؟ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا. ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے, یعنی غلط کام, بیوی یا کوئی حرام کام کرنے سے بچنا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, صبر عبادت کے لیے کرنے میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. نیند آ رہی ہے, ارے کل سے اٹھنا یار, آج کیوں اٹھ رہا ہے, سو جا. ایسے کام نہیں چلے گا, ایسے اس کو جھٹکنا پڑے گا. شیطان, آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے, 3 گانٹھیں باندھتا ہے.
اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا پڑھتا ہے تو ایک آنکھ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی ہے، اب یہ آدمی سست ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے اٹھ کر سب سے چھوٹی 2 رکعت پہلے پڑھتے، پہلے سب سے چھوٹی 2 رکعت، اس کے بعد لمبی رکعت پڑھتے کہ 2 رکعت کے اندر سستی آ گئی، شیطان ختم ہو گیا، اس کی 3 گانٹیں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو یاد کرو جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ آج نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں، اس لیے اس رمضان کو ناٹ فارگیٹیبل بناؤ کہ جس کو بھول نہ سکے کہ اب کیا اللہ نے توفیق دی تھی ہم کو کہ ہم نے یہ نماز بھی پڑھی، وہ نماز بھی پڑھی۔ اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی سب کی برتھ ڈے یاد رہتی ہے اور اس کے لیے مہنگے مہنگے چیک کاٹے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگ کئی فیس بک میں دے رہے ہیں تو کوئی کہاں دے رہا ہے۔ یہ قرآن کی برتھ ڈے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن اتارا تھا آسمان دنیا کے اوپر، پہلے آسمان، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بھی تو برتھ ڈے منانی چاہیے۔ کیسے منے گی؟ قرآن جس کے لیے آیا ہے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے اعمال کے لیے، قرآن آیا ہے دلوں کی صفائی کے لیے، تو آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے کہ اس رمضان کے اندر مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت پھنس جا رہا ہے، ہفتہ تو ایسے ہی جمعہ سے جمعہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہماری زندگی کے جو آنکڑے ہیں وہ بھی کھٹا کھٹ نکلتے جا رہے ہیں، 50 سے 53 ہو گئے، کوئی 55 تھا، کوئی 60 ہو گیا، کیا خاصا۔ اس لیے مت یہ سمجھو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو طاقت ہے، بیماری کو آتے بھی دینے لگے۔ آدمی آج تندرست سویا، حساب کے یہاں دکھایا گیا نارمل، اور اس کے لیے گئے کہ باری بیماری، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہت ہمیں ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے بھی ایسی بیماری کا نام لیتے ہوئے، اس کے لیے اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو صبح میں اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ہر ڈینجر بیماری سے پناہ نصیب کر۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعا ہمیشہ کرو ہر فجر کی نماز کے بعد کہ پورا دن یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ اللہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہر ڈینجر بیماری سے میرے گھر والوں کی تو حفاظت کرو۔ خیر تو نیت کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ نے کون سی تیاری کی؟ اگر آپ نے پکوڑے، سموسے، گوشت یہ سب تیار کر کے رکھ دیا، وہ بھی ایک تیاری ہے، وہ بھی ایک تیاری، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں اعمال کرنے ہیں، یہ سارے بکھیروں میں ہمیں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے، بہت بڑی تیاری، آپ کو ثواب ملے گا اس کے اوپر، یہ اگر نیت ہے تو۔ اگر یہ نیت ہے تو کھاتے رہیں گے۔ دیکھو ہماری نیتوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ہماری نیتوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ کھا پی کر بس مزے لیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نیت کریں کہ یہ جو وقت کھانے پکانے میں یا اس میں جا سکتا تھا یہ ابھی سے جمع کر کے رکھ دیا ہے تاکہ میں رمضان میں فلاں کام کروں گا، فلاں عبادت کروں گا، فلاں ذکر کروں گا۔ یہ رمضان کے مہینے میرے بھائیوں اور حضرات جو قدر کرتے رمضان کے مہینے، ہاں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم ٹیبل، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ اپنے اعمال شروع کریں کہ مجھے اب کس طرح سے پورا دن گزارنا ہے۔ ورنہ پرانا روٹین ایسا ہو کہ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، یہاں وقت پاس کیا، کہیں موبائل میں لگ گئے، اور خدا کی قسم یہ تو اتنا بڑا ٹائم کلر ہے، اتنا بڑا ٹائم کلر ہے کہ ایسا میں نے کوئی ٹائم کلر دیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی فجر میں جب اٹھتا ہوں اور کسی کا سوال آتا ہے ساؤتھ افریقہ یہاں سے مسئلے پوچھنے کے لیے، میں جواب دینے جاتا ہوں 10 منٹ ایسے نکل جاتے ہیں۔ بھائی یہ ٹائم کلر موبائل، اس ٹائم کلر سے تھوڑا بچے رمضان کے مہینے میں، ہاں ٹائم کلر سے بچے، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ بات کر لی ٹھیک ہے، باقی میرے بھائیوں یہ اوقات قبر میں جانے کے بعد یاد آئیں گے کہ ہم نے ان اوقات کی کوئی قدر نہیں کی، ہم نے دنیا کے اندر وقت گزار دیا۔ آج یہ مبارک دن جس میں ایک نیکی فرض ادا کرنا 70 فرض کے برابر، ایک نفل ایک فرض کے برابر، آج نیکیوں کا چلن ہے۔ آج یہاں پہ جو کچھ بھی مل رہا ہے نیکیوں کے مطابق، اور نیکیاں تو ہم دنیا میں ختم کر کے آئے،
تھا ہی نہیں، نیکی تھی تو وہ بھی برباد ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. یہ بات یاد رکھو، نیکیاں تو کرنا ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے. آج ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہتی. کسی نے فیس بک پہ کر رکھ دیا، اب ہم اس پہ کامنٹ کرنے لگ گئے کہ تمہارے کامنٹ کوئی فرض واجب ہے؟ آپ کے کامنٹ کے بغیر نہیں چلے گا. آپ بھی کامنٹ کر رہا ہے اور بعض تو کچھ بھی دیکھا رکھ دیا. یاد رکھو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. کام کرو تو ایسے کرو کہ جس کا صلہ تمہیں بعد میں ملنے والا ہو. ایسے اعمال جو ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ایسے اعمال اس میں کیا تصویریں آتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا ایمان اس میں سوز ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے زندگی دے میرے بھائیوں، ورنہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اگر تندرستی دی اللہ نے اس کی قدر کرو. جماعتیں نکلتی ہے رمضان میں 10-10 دن کی انڈیا کے اندر. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے ان 10 دنوں کے اندر کچھ سیکھ لیں، کچھ کر لیں. یہ 10-10 دن کی جماعت انڈیا میں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ لوگ جاتے ہیں جماعت کے اندر. ایسا کچھ کریں کہ جس کے ذریعے آپ کی آخرت بنے. اور کم از کم مسجد کا ماحول تو ضرور پکڑ کے رکھیں. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے آئے بڑے السلام علیکم چلو بھاگے. نہیں، ذکر کیجیے، تنہائی میں بیٹھیے، تلاوت قرآن کیجیے. یہ مبارک مہینہ یہ سوچ کر کے پتہ نہیں آئندہ میں رہوں گا یا نہیں، آئندہ میں تندرست رہوں گا یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نصیحت کی، وصیت کی 4 باتیں زیادہ کرنے کی. 4 باتیں. 2 باتیں ایسی ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور 2 ایسی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی جس کو کرنا ضروری ہے. وہ 2 اعمال جس کو کرنے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا ورد. لا الہ الا اللہ کا ورد. رمضان میں 70,000 آدمی پڑھ سکتا ہے کیا؟ پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لے آدمی. 1000 تو 30,000 تو ہو جائے گا. اور زیادہ بڑھا دے گا تو انشاءاللہ نہیں، بلکہ اتنے میں ہی ہو سکتا ہے، قریب تو ہو ہی جائے گا. اور استغفار زیادہ کریں. استغفر اللہ کہتے وقت یہ سوچے کہ میں نے یہ جو گناہ اپنے دماغ سے کیے، اپنے ہاتھ سے کیے. میں تو غسل کے وقت بھی کہتا ہوں کہ آپ جب غسل کرو تو غسل سے پہلے جب وضو کرو تو ہاتھ دھوتے یہ نیت کرو کہ یا اللہ اللہم اغفر لی ما اذنبت بیدی، یہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میں نے ان ہاتھوں سے کیے. کلی کرو تو یہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو میری زبان سے کیے، میرے ہونٹ سے کیے. پھر منہ دھو تو کہا آنکھوں کے گناہ کی معافی مانگو اللہ سے. ہاتھ دھو تو ہاتھ کے گناہ، سر کے اوپر دماغ کے سوچنے سمجھنے کے اور غلط دماغ میں رکھنے کے گناہ، اور پھر پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے چلنے کے گناہ. پھر غسل کے وقت بھی نیت کرے کہ پورے بدن میں جہاں جہاں سے گناہ ہوا یا اللہ تو اس کو معاف کر دو. یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہو، آدمی روزے سے ہو اور خدا سے یہ مانگ رہا ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ معاف نہیں کرے؟ ہم تو سب گنہگار ہیں. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ صرف نبی ایسا ہوتا ہے. نبی کے سوا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں. اس لیے ابھی سے پریپیئر ہو جاؤ، یہ بڑا بابرکت مہینہ آ رہا. اچھا، تو 2 باتیں ایسی ہے جس سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا. ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسرا استغفار. اور 2 چیزیں ایسی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگے. ہاں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ، اور میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو، ترجمے کے ساتھ یاد کرو، میننگ اس کا سمجھو اور میننگ کے ساتھ اللہ سے بات کرو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے کھڑے ہوئے رکوع سجدہ کرتا ہو گیا ختم نہیں. یہ دماغ میں سوچو کہ میں رب کے سامنے، میرا رب مجھے جانتا ہے میں کیسا ہوں،
مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا پڑے گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا، مجھے جواب دے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ روزہ اللہ نے مشروع اسی لیے کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو ہمارے میں، پرہیزگاری پیدا ہو، اس لیے کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بنی ہے۔ یاد رکھ لو، جنت اگر اللہ نے بنائی ہے تو عزت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی پرہیزگار بنا دے، اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے، یہ اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آنے والے رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور ابھی سے جیسے میں نے کہا کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ایسی سوچ رکھیں کہ ہم اس رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں، ایک ایک دن میں ہم نیکی سے بڑھتے چلے جائیں، نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں، ورنہ پھر اتنے رمضان ہمارے گزر گئے، یہ میرا 9واں رمضان ہے، گزر گئے۔ اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا ہو؟ ایک تاجر آدمی اپنی تجارت میں یہ سوچ لے کہ میرا اتنا تھا اتنا ہی ہے، تو پھر اس کا نفع کیا ہوا؟ اتنے دن انہوں نے اس میں نکالے اس کی دکان کے اندر، وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ نہیں بڑھنا چاہیے، انکریز ہونا چاہیے، انکریز ہوا کا یہ میرا نفع ہے۔ ہم عبادات کے اعتبار سے بھی اگر رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ایسے تھے اور رمضان میں بھی ویسے رہے تو پھر رمضان اللہ نے دیا، اس کی قدر ہم نے کیا کی؟ اس سے آج ہی ابھی سے سوچیں اپنے بارے میں کہ اس رمضان کی میں قدر کس طرح سے کروں اور میں اللہ کا مقرب بندہ کس طرح سے بن جاؤں۔ اپنے گھروں کے حالات بالکل چینج کر دیجئے، تعلیم اور ان چیزوں کو ذکر سب چیزیں گھروں کے اندر جاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس رمضان کے اندر انٹری نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔